اسی طرح جو قرآن حکیم کی آخری صورت اللہ نے نازل فرمائی وہ یہی صورت ہے۔ اس صورت کے اندر ایک آیت مبارکہ ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اے محبوب آج کے دن ہم نے تمہارے اوپر تمہارے دین کو مکمل فرما دیا۔ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور اس کے اندر اللہ نے اعلان فرمایا کہ جو دین حضرت آدم سے چل رہا تھا، میرا جو پیغام حضرت آدم سے چل رہا تھا، آج میں نے اس کو مکمل کر دیا ہے۔ آپ خود اندازہ کریں کہ ایک بندہ تعلیم حاصل کر رہا ہو، جس دن اس کی تعلیم مکمل ہو جائے اور اس کے کہا جائے کہ آج تیری تعلیم مکمل ہو گئی ہے، تو وہ بندہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ ہم روزے رکھ رہے ہیں، 30 روزے ہم نے رکھنے ہیں، جس دن 30 روزے مکمل ہو جائیں گے تو ہمیں کتنی خوشی ہوگی کہ رمضان کے 30 روزے پورے ہو گئے۔ روزے تو دور کی بات ہے، 20 تراویحیں جب مکمل ہوتی ہیں تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں کہ 20 مکمل ہو گئی ہیں۔ تو آپ خود اندازہ کریں کہ جو دین 1.25 لاکھ انبیاء لے کے آتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل فرمائی کہ اے محبوب آج میں نے آپ کے اوپر اس دین کو مکمل کر دیا جو حضرت آدم سے لے کر سارے نبی اس کائنات کے اندر لے کے آتے رہے، تو آپ خود اندازہ فرمائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے آج دین ہمارے اوپر جو ہے وہ مکمل کر دیا ہے۔ اب یہ جو آیت مبارکہ نازل ہوئی تو جو عیسائی تھے اور جو یہودی تھے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ عمر فاروق اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہو جاتی تو ہم اس دن یوم عید مناتے۔ جو تھے نا یہودی، وہ یہ قرآن حکیم کی آیت مبارکہ ہے کہ انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، کہ اللہ ہم سے خوان نعمت نازل فرما تاکہ وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہو۔ یہ یہودی کہتے تھے کہ ہمارے لیے دسترخوان نازل فرما، من و سلوہ نازل فرما، جس دن تو آسمان سے ہمارے لیے من و سلوہ نازل فرمائے گا تو ہم اس دن کو عید کا دن منائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہو جاتی تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے۔ ہر سال یہ جو آیت تمہارے اوپر نازل ہوئی، اگر یہ اللہ ہماری کتاب کے اندر نازل فرما دیتا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو کیا پتا کہ ہم اس دن کو عید نہیں مناتے۔ آپ فرماتے ہیں میں اس دن کو بھی جانتا ہوں اور اس گھڑی کو بھی جانتا ہوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی۔ وہ عرفہ کی شام تھی اور جمعہ کا دن تھا، گویا اس دن ہماری 2 عیدیں تھیں۔ ایک عید عرفہ کی عید تھی میدان عرفات کے اندر جب حج پڑھا جا رہا تھا، اور دوسرا عید جمعہ کا دن تھا۔ جمعہ بھی مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے اور عرفہ کا حج کا دن بھی مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ وہ تو ہمارے لیے پہلے ہی عید کا دن تھا جب اللہ نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس دن اس کائنات کے اندر تشریف لے کے آئے، بعض مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اس دن کو خوشی نہیں منانی چاہیے۔ اگر یہودیوں کو جس دن دسترخوان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے من و سلوہ ملے تو یہودی اس دن کو عید کا دن مناتے ہیں، اور اگر یہودی یہ کہیں کہ یہ آیت اگر ہمارے اوپر نازل ہو جاتی تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے۔ تو جس کے صدقے اللہ نے قرآن عطا فرمایا، جس کے صدقے اللہ نے یہ آیتیں عطا فرمائی، جس کے صدقے اللہ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، کیا جس دن وہ نبی پیدا ہوا اس دن کو اگر مسلمان عید کا دن منائیں تو کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ تو افضل ترین عید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی عیدیں ہم کو عطا فرمائی ہیں، آپ خود اندازہ کریں کہ اگر حضور کی ذات نہ ہوتی تو یہ رمضان کا مہینہ ہمیں ملتا، اگر حضور کی ذات نہ ہوتی تو اللہ یہ قرآن ہمیں عطا فرماتا، اگر حضور کی ذات نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا۔ گویا اگر رب بھی ہم کو ملا ہے تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملا ہے۔ تو جس دن اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی ہے وہ پوری دنیا کے اندر بلکہ اللہ کی مخلوق کے اندر سب سے زیادہ خوشی کا دن ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے محبوب نبی کے صدقے ہی ہم کو یہ خوشیاں عطا فرمائی ہیں۔ تو